مبارک ثانی کا جو کیس تھا وہ تو شروع سے بہت زیادہ واضح تھا، جو کہ قانون پاکستان، آئین پاکستان کے بالکل صریح خلاف تھا۔ یہ فیصلہ جو آج ہوا ہے تو میرے خیال میں یہ شروع ہی سے یہی ہونا چاہیے تھا کہ جب آئین میں ان کی تبلیغ پر اور اسلام کی شناخت سے قرآن کریم کی چھپائی یا کوئی بھی ایونٹ ان کا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، تو اس طرح کی چیزیں تو ان پہ پابندی ہے، تو قانون کی خلاف ورزی کرنے میں تو میرے خیال میں پھر فیصلے میں کوئی تعامل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں پچھلے فیصلے میں کچھ سکون تھا، بلکہ دیانتداری سے کام نہیں لیا گیا تھا، اس لیے ایک آسان اور چھوٹا سا فیصلہ بہت زیادہ پیچیدہ بن گیا اور پھر اس کو جو ہے وہ ایک ٹرینڈ بنا دیا گیا۔ دراصل اب بھی جو ہے نا بہت زیادہ خطرہ ہے، اس کی سنگینی کا ادراک ہمارے مقتدر اداروں کو کر لینا چاہیے۔ اب بھی یہ پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک ایشو بنا دینا یا نیشنل سطح پر ٹرینڈ بنا دینا اور انٹرنیشنل سطح پر اس کو ملک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دینا، تو یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ اس کمیونٹی کا تو دعویٰ ہی یہی ہے کہ ملک پاکستان میں ہم غیر محفوظ ہیں اور ہم مظلوم ہیں، تو آج یہ یہیں آگے رپورٹ دیں گے کہ بھائی ہم تو کہتے رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، دیکھیں کیسے مولویوں نے سب نے مل کے جو ہے نا ہم پہ پابندی لگوائی، اور مولویوں کے مطلب زور زبردستی سے جو وہ عدالت بھی مغلوب ہو گئی، عدالت بھی آزادی سے فیصلہ نہیں کر سکتی، عدالت بھی جو ہے وہ ڈر کے مارے اپنے فیصلے واپس لے لیتی ہے۔ تو اس طرح کا پروپیگنڈا یہ تو ان کا شروع دن سے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو عالمی لبرل قوتیں ہیں تو ان کو یہ لوگ یہی باور کراتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی طبقے کا راج ہے، زور زبردستی چلتی ہے، نہ حکومت اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، نہ عدالتیں اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، اور سب مولوی سے ڈر کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ڈر کے۔ تو وہ یہی کہہ سکتے کہ دیکھیں بڑے بڑے علماء آ گئے اور جج کو بھی جو ہے وہ اپنے فیصلے کو واپس لینا پڑا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لبرلزم کی بالادستی کے لیے جو عالمی سطح پر فنڈنگ ہوتی ہے، جو NGOs کام کرتے ہیں، تو اس میں فنڈ بھی اچھی طریقے سے جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کے مفادات ہیں، اس کمیونٹی کے مفادات ہیں، پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر ماحول خراب کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ان کو پروپیگنڈے کا ایک اور موقع مل گیا۔ اس حوالے سے ہر پاکستانی کو، خصوصاً مقتدر اداروں کو اس سنگینی کا اور اس کی نزاکت کا جو ہے وہ ضرور ادراک کر لینا چاہیے کہ آئندہ ایسے چھوٹے چھوٹے ایشو کو ٹرینڈ نہ بنایا جائے۔ جو آرام سکون سے آئین کی روشنی میں حل ہو سکتا ہے تو حل کر دے۔ 100 مسائل آتے ہیں، مسائل کا حل ہی کے لیے یہ ادارے جو ہے وہ تشکیل پائے ہیں، تو اس طرح کے ٹرینڈ بنا دینے سے، اس طرح کا ماحول بنا دینے سے ایک شخص کی یا ایک چھوٹی سی کمیونٹی کی غلطی کی وجہ سے پورے پاکستان کی عزت کو اور پورے پاکستان کی سیکورٹی کو، عدالتی نظام کو انگلی کا نشانہ بنانا، یہ ہماری ملکی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، تو اس فتنے کا سدباب ہونا چاہیے۔ بہرحال جو ہوا اچھا ہوا، لیکن یہ کہ یہ فتنہ اب بھی اس سے پاکستان اور پاکستانی عوام جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرور کچھ ایسا لائحہ عمل ہونا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے چھوٹے پرابلمز کو نیشنل ٹرینڈز، میڈیا ٹرینڈ یا انٹرنیشنل ٹرینڈ نہ بنایا جائے، جس سے ملک کی سالمیت خراب ہو اور ملک کی بدنامی کا باعث بنے۔